بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انصاری۔ دوستوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ قرآن سے منسلک افراد بھی ابھی تک قرآن کے بنیادی قواعد و ضوابط سے اسی طرح ناواقف ہیں جس طرح عام مذہبی لوگ۔ طلاق سے متعلق سوالات آتے رہتے ہیں، حالانکہ طلاق کے متعلق اتنی مرتبہ میں دلائل دے چکا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں سوالات کرتے رہتے ہیں۔ طلاق جیسی اہم چیز سے بھی ابھی تک قطعی لا علم ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ نکاح کے عنوان پر تو قرآن میں کوئی آیت نہیں، کوئی سورہ نہیں، لیکن طلاق کا میٹر اتنا اہم تھا کہ اس موضوع پر پوری ایک سورہ کا نام ہی سورہ طلاق رکھ دیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر میں آج ذرا تفصیل سے بیان کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ طلاق میں اور فراق میں کیا فرق ہے، حالانکہ معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں۔ اس میٹر کو قرآن میں جو مفرد الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مفرد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، لہذا اس میٹر کو ان الفاظ سے بھی کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ فراق کے معنی بھی جدائی کے ہیں، جدائی، سیپریشن، علیحدگی، لیکن سیپریشن ہو کر چلے جانا، ٹو لیو، ٹو ڈپارٹ، چلے جانے کا پہلو اس میں نہیں پایا جاتا، فراق میں نہیں پایا جاتا، جبکہ لفظ طلاق میں یہ پہلو بھی پایا جاتا ہے، یہ پہلو بھی موجود ہے۔ اس کا مادہ ہے، اس کا روٹ ہے تو لام قاف۔ یہ مادہ کئی ابواب سے قرآن میں آیا ہے، باب ضربہ یضربو سے بھی ہے، باب تفعیل سے بھی ہے، باب انفعال سے بھی ہے۔ دیکھیں کہ روز محشر کافروں سے کہا جائے گا ان طلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون 77/29، وہی مادہ آ گیا طلاق والا، ان طلقوا، چلو کھسکو، چلو اس طرف کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ دوسری جگہ پر فانطلقوا فہم یتخافترون 68/23، پھر وہ چلے، فانطلقوا، پھر وہ چلے، پس وہ چلے، اس حال میں کہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ انطلقوا، طلاق میں داخل ہوئے یعنی چل پڑے، طلاق میں داخل ہوئے یعنی چل پڑے۔ اب آ جائیں سورہ طلاق پر۔ سورہ طلاق دیکھیں جتنے فتوے دیے جاتے ہیں اس میں سورہ طلاق کا نام تک نہیں ہوتا۔ طلاق کے جتنے فتاوی دیے جاتے ہیں، دیے گئے ہیں آج تک، وہاں سورہ طلاق کا نام تک نہیں ہے، اس میں قرآن کی آیات ہوتی ہی نہیں ہیں۔ سورہ طلاق پر آتے ہیں، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو عدت کی مدت کو درمیان میں رکھ کر طلاق دو۔ طلاق سے مطلب علیحدگی کی وارننگ ہے، یعنی گویا کہ اب طلاق سے مطلب علیحدگی کی وارننگ ہے، جب مدت کو درمیان میں رکھیں گے تو یہ وارننگ ہی کہلائے گی۔ گویا کہ طلاق دو سے مطلب یہ کہ اب طلاق کی وارننگ دے دی کہ اب تمہیں طلاق دے دی جائے گی، اب سے شروع ہو گیا، یہ عدت شروع، گنتی شروع۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کے دنوں کا شمار رکھو، شمار کرنا شروع کر دو، فلاں تاریخ سے شروع، فلاں تاریخ پہ ختم۔ اور اللہ سے ڈرو، مطلب فوراً ہی نکال باہر مت کرو۔ پھر آگے اس کی تشریح آ رہی ہے، کہتا ہے لا تخرجوهن من بیوتہن، اور عورتوں کو گھروں سے مت نکال ڈالو، ان کے گھروں سے، اور اس عدت کی مدت میں انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو، اور نہ وہ خود ہی نکلیں، یعنی عدت کی مدت تک وہ شوہر کے گھر میں رہیں گی، لیکن اگر کھلی بدماشی، کھلی بے حیائی پر اتر آئیں تو پھر نکال بھی سکتے ہو، یہ بھی اسی آیت میں موجود ہے۔ لیکن عدت کی مدت گزرنے پر طلاق فائنل ہو جائے گی گواہوں کی موجودگی میں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَاشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ، اس وقت یعنی فائنل کرنے کے وقت دو اپنے میں سے دو عادل گواہ کر لیا کرو اس بات پر کہ یہ اب ہمارا فائنل ہو گیا، فائنل سیپریشن، یعنی گواہوں کی موجودگی میں طلاق ہو جائے گی، پھر اسے گھر سے جانا پڑے گا۔ یہ عدت کی مدت جو ہے نا یہ پوری ہو گئی، اب یہ عدت کی مدت تھی اس مقصد کے لیے، عدت کی مدت تک کے لیے اسے گھر میں رکھنے کی کا پابند کیا گیا ہے قرآن نے۔ اس کے بعد تو وہ نامحرم ہے،
اس سے کوئی خود ساختہ رشتہ بھی نہیں جوڑا جا سکتا. جیسے کسی کو ہم خود ساختہ رشتہ جوڑ لیتے ہیں، کسی کو بہن کہتے ہیں بھائی میں بہن کے حیثیت سے میں رہے گی، میرے گھر میں رہ سکتی ہے، یا ایک بھابھی کے حیثیت سے، یا کوئی بھی اور مقدس رشتہ، لیکن اس سے تو وہ رشتہ بھی نہیں جوڑا جا سکتا. سابقہ بیوی کو یہ فرضی رشتہ بھی نہیں دیا جا سکتا، کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. اس لیے اس کا سیپریشن لازمی ہے. اس لیے اس کو قرآن نے طلاق کہا ہے، یعنی سیپریشن بھی اور ساتھ میں چلے جانا بھی، جدائی کے ساتھ ساتھ گھر سے چلے جانا بھی. باقی لفظ طلاق منہ سے کہنا لازم نہیں ہے، یہ چونکہ یہ کوئی قول نہیں ہے، فعل ہے. یہ نکاح کا بندھن توڑ کر علیحدہ ہو کر چلے جانا، یہ ہے طلاق. تب وہ طلاق کا عمل مکمل ہوگا. عدت کا مطلب ہی یہ ہے کہ طلاق کی وارننگ کے بعد 3 ماہ تک عورت شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ موافقت کی کوئی صورت نکل آئے. اس کی وجہ سمجھ لیجئے. عدت کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تاکہ موافقت کی کوئی صورت نکل آئے، 3 مہینے تک وہ ایک ساتھ رہیں گے، اس کو ریئلائز کر لے عورت کے میری غلطی ہے، شوہر اگر غلطی کر رہا ہے، کوئی زیادتیاں کر رہا ہے تو وہ ریئلائز کر لے اور دونوں صلح کر لیں، موافقت کی کوئی صورت نکل آئے. اس لیے لیکن اب حد بھی لگائی اللہ تعالیٰ نے. یہ تلک حدود اللہ کہہ کر سورۃ طلاق میں تلک حدود اللہ کہا ہے، حد لگائیے کہ یہ اللہ کے حدود ہیں. مطلب 3 مہینے سے پہلے نکالنا نہیں ہے، 3 مہینے کے بعد رکھنا نہیں ہے، ورنہ وہ بھی حد لمٹ آپ کراس کر گئے. اگر 3 مہینے سے پہلے نکال دیا یہ بھی لمٹ کراس کر گئے. 3 مہینے کے بعد رکھے رہے یہ بھی لمٹ کراس کر گئے. یہ لمٹ لگائی اللہ تعالیٰ نے. اب آتے ہیں لفظ نکاح پر. طلاق کو تو غالباً آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اب آتے ہیں لفظ نکاح پر. نکاح کیا ہے؟ عرب لوگ نکاح کے لیے لفظ عقد استعمال کیا کرتے ہیں. عقد عین قاف دال استعمال کرتے تھے. وہی لفظ اب تک بھی چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن عقد ثانی کے لیے عقد ثانی کر لیں، یعنی دوسرا نکاح. لیکن قرآن نے یہاں بھی اصلاح کی اور اس عقد کے لیے لفظ نکاح فکس کر دیا. اگر پہلے بھی وہ لفظ نکاح بھی استعمال کرتے تھے، عقد بھی استعمال کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نکاح جو ہے وہ فکس کر دیا. عرب اگرچہ لفظ استعمال کرتے تھے لیکن مخصوص نہ تھا. نکاح اس میں فعل ہے، یہ اسم ہے، فعل سے بنا ہوا. نکاح اس میں فعل ہے. نکاح ینکح ہو کہ بنیادی معنی ہے بارش کے پانی کا زمین میں جذب ہو جانا. یہ اس کے بنیادی معنی ہے، بارش کے پانی کا زمین میں جذب ہو جانا. نیند کا آنکھوں میں گھل مل جانا، یہ اس کے بنیادی معنی ہے نکاح ینکح ہو کے. اس اعتبار سے عورت مرد کا قانونی بندھن اس طرح بندھنا کہ جیسے بارش کا پانی زمین جذب کر لیتی ہے، جیسے نیند آنکھوں میں گھل مل جاتی ہے، اس طرح نرم و نازک پیار بھرا بندھن، پیار بھرا رشتہ نرمی کے اعتبار سے. نکاح کے یہ معنی ہے. نیز نکاح کے بعد یہ جوڑا جو ہے یہ بن جاتا ہے زوج. عربی میں جوڑے کو کہتے ہیں زوج. یہ زوج بن گیا، زوج کہتے ہیں. زوج کی ایک صفت اور بھی بیان کی ہے قرآن نے، اور وہ ہے لباس. وہ ہے لباس. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن 2/187. تمہاری بیویاں تمہاری لباس اور تم ان کے لباس. لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ لباسن یواری سوآتکم وریشن 7/26. لباس کا کام ہوتا ہے کہ تمہاری ستر پوشی کرے، عیب چھپائے اور زینت بخشے. گویا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی لاج رکھتے ہیں، تعریفوں سے مزین کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ بھی نکاح کی ایک صفت ہے. اور جب شقاق پڑ جائے، پھوٹ پڑ جائے اور ایک دوسرے پر تان و تشنی شروع ہو جائے تو پھر وہ رشتہ تو ویسے ہی رشتے کی صفت کھو بیٹھتا ہے. تو قرآن اس صورت میں اس کو مستقل نہیں رکھتا، ایسی صورت کو مستقل نہیں رکھتا. 3 مہینے کی وارننگ اسی لیے ہے کہ اپنے معاملہ سلجھا لیں. 3 مہینے کی وارننگ کے بعد توڑ دیتا ہے. اب مرد کی حیثیت دیکھیں آپ، مرد کا اسٹیٹس کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پر مینیجرز ہیں، مینیج کرنے والے. 4/34. پھر عورتوں کی اوصاف میں سے اور بہت ساری اوصاف میں سے ایک وصف ایک اور بھی بیان کیا قرآن نے. کہتا ہے قانتات.
یہ 4/34 کے اندر قانتات، یہ قانتات کیا ہے؟ ادب و احترام کرنے والی بیویاں، یعنی بیویوں کو ادب اور احترام کرنے والا ہونا چاہیے. یہ اسی 4/34 کے اندر 4/34 کے اندر اس کی یہ صفت بھی بیان کی ہے کہ عورت کو ایسا ہونا چاہیے. آگے کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. پھر اگر وہ سرکشی سے باز آ کر تمہاری مطیع بن جائیں، تمہارا ادب اور احترام کرنا شروع کر دیں، تو پھر ان پر زیادتی کی کوئی اور راہ مت ڈھونڈو، اور کوئی بہانہ مت ڈھونڈو. اب تنبیہ کر رہا ہے مرد کو. 4/34 یہ تمام باتیں ہیں اس مقصد کے لیے کہ عورت سرکشی چھوڑ کر ادب و احترام کی روش پر آ جائے، معروف باتوں کو ماننا شروع کر دے، اطاعت کرے. کیونکہ آفٹر آل یہ تمہارے شوہر ہیں، تمہارے مینیجر ہیں، تمہارے سرپرست ہیں. لیکن اگر معاملات درست نہ ہو سکیں تو سیپریشن لازم ہے. اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں سورہ طلاق کو. سورہ طلاق کا صرف ترجمہ کنٹینیو کرتا ہوں. یہ 2 آیات ہیں، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2. اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو وارننگ کے طور پر دیا کرو، عدت کی مدت کو درمیان میں رکھ کر، اور عدت کے دنوں کا شمار رکھو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. اور عدت کے دوران ان کو گھروں سے مت نکالو، اور نہ خود ہی نکلیں، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں صریحاً برائی پر کمر باندھ لیں اور فحاشی پر اتر آئیں، تو پھر نکال باہر کرو. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں کہ 3 مہینے تک عورت کو گھر میں رہنے دو، اور 3 مہینے کے بعد اس کو گھر سے نکلنا پڑے گا. یہ حدیں ہیں یہ. اور جو اللہ کی ان حدوں کو پامال کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. یعنی اللہ کی طرف سے حد یہ ہے کہ جو 3 ماہ تک نہ نکالے، 3 ماہ تک گھر سے نہ نکالے، 3 ماہ کے بعد رکھے نہیں، 3 ماہ سے پہلے نکالے نہیں، 3 ماہ کے بعد رکھے نہیں. یہ ہو گئی حد. دونوں صورتوں میں حد کی پامالی ہو جائے گی. 3 ماہ سے پہلے نکالے گا تو حد کی پامالی، 3 ماہ کے بعد رکھے گا تو حد کی پامالی. یہ حد کیوں رکھی ہے؟ تاکہ ممکن ہے کہ دوبارہ معاملہ درست ہونے کی کوئی سبیل نکل آئے، دوبارہ معاملہ درست ہونے کی کوئی سبیل نکل آئے. پھر جب عورت اپنی عدت پوری کر لے، اس کی عدت پوری ہو جائے، تو معروف قاعدوں کے روح سے بیوی کو روک ہی لو. یعنی اینڈ میں پھر پوچھو کہ اب کیا خیال ہے، روک ہی لو. یعنی وہی شرط پوری ہو جائے کہ وہ اب ادب و احترام کرنے لگے، غلطی سے رجوع کر لے، اطاعت گزار بن جائے، تو ٹھیک ہے، پھر روک لو. اگر نہیں تو فارقوہن بمعروف، معروف طریقے سے پھر ایک دوسرے سے جدا ہی ہو جاؤ. اور اس وقت 2 عادل گواہ مقرر کر لو، 2 عادل گواہ مقرر کر لو. یہ جناب سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 اور 2 کا رواں ترجمہ. خلاصہ، میاں بیوی کے بندھن کے جو اوصاف ہیں، اگر ان کی پامالی ہو رہی ہو تو یا تو اپنے طور طریقے درست کر لو، یا پھر احسن طریقے سے الگ ہی ہو جاؤ. یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی، اور اللہ انسان کے نفسیات کو خود انسان سے بھی زیادہ بہتر سمجھتا ہے. اب ایک اور چیز کے لیے کرتا ہوں لفظ، وہ ہے محسنہ. یہ قرآن میں آتا ہے محسنہ. یہ محسنہ کیا ہوتا ہے؟ عورت خواہ بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، ایٹ آل وہ اسلامی معاشرت میں محسنہ ہی ہونا چاہیے. اس کو اسلامی معاشرے میں محسنہ ہی ہونا چاہیے. محسنہ جناب علی، یہ ویسٹرن کلچر نے عورت کی یہ صفت چھین لی ہے، لبرلزم کے نام سے نا چھین لی، بہت نقصان اٹھایا. اہل علم جانتے ہیں جاہل لوگوں کے لیے دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں، بڑے سہانے لگتے ہیں. آپ سنیں کہ محسنہ کہتے کس کو ہیں؟ محسنہ حسنہ کا اس میں فاعل ہے. حسنہ کا اس میں فاعل ہے. حسنہ کا مطلب ہے کسی قلعے میں محفوظ ہو جانا، سخت حفاظت میں چلے جانا، سخت حفاظت میں آ جانا. حسنہ. حسن جمع حسون کہتے ہیں قلعے کو کہتے ہیں قلعہ، فورٹ، قلعہ. 59/2. اس اعتبار سے محسنہ کے معنی ہے وہ عورت یا وہ لڑکی جو کسی کی کسٹڈی میں ہو،
کسی کے انڈر میں ہو، کسی کے سرپرستی میں ہو، یا تو اپنے والدین کے سرپرستی میں. والدین کی سرپرستی کے لیے یہ آیت دیکھیں آپ، ین کے محسنات 4/25 چاہیے، یعنی مردوں کو چاہیے کہ محسنہ سے نکاح کرے محسنہ سے، اس لڑکی سے کہ جو اپنے والدین کی کسٹڈی میں ہو، محفوظ ہاتھوں میں. یہ دیکھیں محسنہ، یعنی وہ لڑکی جو والدین کی کسٹڈی میں محفوظ ہو. اب شادی شدہ کے لیے، اس کے لیے بھی لفظ محسنہ استعمال ہوا ہے. شادی شدہ عورت محسنہ کے روپ میں، والمحسنات من النساء 4/24، اور وہ تمام عورتیں بھی تمہاری محرم ہیں، ان سے نکاح حرام ہے جو کسی شوہر کی کسٹڈی میں ہوں. یہ شوہر کی کسٹڈی کے لیے آ گیا، لہذا یا تو وہ شوہر کی کسٹڈی میں ہوگی، اس کے انڈر کمانڈ ہوگی، یا اپنے والدین میں والد ہو، بھائی ہو، دادا ہو، کوئی بھی ہو. شادی شدہ خواتین گویا کہ خواہ وہ والد کی کسٹڈی میں ہو یا شوہر کی کسٹڈی میں، وہ محسنہ ہی کہلائے گی، اور محسنہ اس کو ہونا چاہیے. محسنہ نہیں ہے تو نکاح مت کرو، محسنہ نہیں ہے تو نکاح مت کرو. یہ ان آیات کا مطلب. اللہ نے یہ غیر مشروط حکم لگا رکھا ہے، کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. آپ دیکھیں دوسری بات بھی سمجھ لیجئے، الرجال قوامون علی النساء 4/35، کہ مرد عورت پر مینجمنٹ کرے، مرد عورت کا مینیجر ہے، مینیجر عورت کا، اور مرد اور عورت یہاں پر عام ہے. یعنی یہ لبرلزم کا بھوت مغرب نے سوار کیا ہے جنریشن پر، اور اس کا کتنا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر جاننا چاہتے ہیں تو سیکس اینڈ کلچر کتاب ہے ڈاکٹر انوین کی، سیکس اینڈ کلچر، اس کا مطالعہ کیجیے. یا ڈاکٹر ایلس کیرل کی کتاب ہے مین دا انون، اس کا مطالعہ کریں، آنکھیں کھل جائیں گی کہ مغرب نے کتنا خراب کیا ہے لبرلزم کے نام پہ نئی جنریشن کو. نوجوان نسل ہوا میں اڑنے شروع ہو گئی ہے. یہ نصیحت آموز کتب ہیں، ان کا مطالعہ ضرور کیا جائے. قرآن کا تو اثر تو آپ لوگوں پر ہوتا نہیں. چلیے میں اس پر اکتفا کرتا ہوں. والسلام.